بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ یہاں تک حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی جو کیت یا حدیث تھی بیان فرمائی۔ اب آگے ہے باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ یا والصلاۃ علیہا، جنازے کی نماز پڑھنا اور جنازے کو لے کے جانا وغیرہ نا، اس کے متعلق کیا کر رہے وضاحت کر رہے۔ جنازے کے ساتھ آدمی جائے کیا کرے، کس طرح جائے، پیدل جائے، سواری پر جائے، جنازے سے آگے جائے پیچھے جائے۔ اس میں علماء حضرات ائمہ کی کیا مذاہب ہے، ان سارے مسائل کو حضرت مصنف سے یہاں پر ہمارے سامنے واضح کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت ابو ہریرہ سے فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کو جب لے جانا ہونا تو بغیر جھٹکوں کی جلدی جلدی لے کے جاؤ، انہیں جھٹکے تو نہ دو نا، تیز جاؤ اور قدم میں کیا کرو، ذرا تیزی کرو، ہلا ہلا کرنا لے جائے۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر یہ اچھا انسان مر چکا ہے، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ، تو تم خیر کی طرف اسے جلد پہنچا رہے نا، تو اچھی بات ہے کہ جلدی جلدی کیا ہو جائے، اپنی خیر تک پہنچ جائے۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر کوئی اور بات یعنی فاجر وغیرہ ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو ایک شر جو تم کیا کر رہے اپنے مونڈ و گردنوں سے اتارو گے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھا جائے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، تو لوگ کیا کر دیتے ہیں، کاندھوں پر رکھتے ہیں نا۔ فإن كانت صالحة، اگر اچھی ہو یعنی اچھا ہو انسان، اچھی جنازے والا، وقالت، تو وہ کہتا ہے نا کہ قدمونی، جلدی آگے مجھے لے جاؤ، جلدی پہنچاؤ خیر تک۔ فإن كانت غیر صالحة، اگر صالح نہ ہو، قالت لأہلها، تو گھر والوں سے کہتا رہتے اور لوگوں سے کہ یا ویلہا این تذهبون بها، ہلاکت ہے، ہلاکت، کہاں لے جا رہے مجھے۔ یسمع صوتها کل شین الا الانسان، کس کی یہ ہیبت ناک، ہیبت بری آواز ہر چیز سنتی سوائے انسان کے۔ ولو سمع الانسان لصاعق، اگر انسان اسے سن پاتا نہ تو بے ہوش ہو جاتے اس ہیبت ناک منظر سے، اس فظیع منظر سے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے، اذا رأیتم الجنازہ، جب تم کہیں جنازہ آتی ہوئی دیکھو، فقوموا، تو اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فمن تبعها، اور جو اس کے ساتھ جائے، فلیقعد حتی توضع، جب تک نہ رکھا جائے نا، تو کیا کرنا، اس وقت تک نہ بیٹھنا۔ یہ بھی اختیار کی بات ہے، شروع میں تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، فرض واجب نہیں ہے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اختیار دیا، اگر جنازہ آ رہا ہو نا تو آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے یا بیٹھا رہے، اس میں اختیار ہے۔ تو کھڑے ہونے کی جو حدیث ہے نا، جمہور حضرات کہتے کہ بس وہ منسوخ ہے، اور ناسخ حدیث اس کے لیے حضرت علی سے کی حدیث ہے نا، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں پہلے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، پھر خود بھی بیٹھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اگر کہیں جنازہ آتا ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہاں، بعض علماء کہتے اگر کھڑا ہو جائے تو مستحب ہوگا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول، فرماتے کہ مرت جنازۃ، ایک مرتبہ جنازہ گزرا، فقام لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معه، وہ بھی کھڑے ہو گئے اس کے لیے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ انها یہودیہ، کہ خاتون یہودی خاتون مر گئی ہے۔ فقال، فرمایا ان الموت فزع، کہیں پر موت آ جائے، کوئی مر جائے نا تو یہ گھبراہٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ خفا ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے۔ فَإِذَا الجنازہ تھا، جب جنازہ دیکھو نا، فقوموا، تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، کہ یہ میت کی کیا ہے، ترحیب ہے اور اس کے ایمان کے لیے تعظیم ہے، یا اس بات کی کیا ہے، تحویل ہے کہ یہ موت واقع ہو چکی ہے، لوگوں کو اس کا کیا ہو جائے گا، ذرا اہمیت ہو جائے گی۔ متفق علیہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فقمنا،
آپ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا تھا جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہوتے تھے، فقعد فقعدنا یعنی فی الجنازہ، اور جب ہم دیکھتے نا کہ وہ بیٹھ جاتے تھے تو ہم بھی کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا، یہ بات اختیار کی ہو گئی۔ رواہ مسلم وفی روایت مالک و بدود قام فی الجنازہ ثم قعد بعد میں بیٹھے رہتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو آدمی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے ایمان کے ساتھ، یعنی مومن شخص ہو، اور اسی طرح احتساب مانا کہ اس کی نیت نہ کہ ثواب کا کام ہے، طلب الثواب کے لیے کرے، ریا وغیرہ یا کوئی اور چیز مقصود نہ ہو۔ وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، جنازے پڑھنے تک اس کے ساتھ رہے ہوئے، فَرُغَ مِن دَفْنِهَا، دفن کفن سے بھی فارغ ہو جائے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، تو یہ 2 قرات اجر پائے گا، وَكُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اگر اس پر جنازہ بھی پڑھے، ثُمَّ رَجَعَ پھر آئے قبل أن تُدْفَنَ، دفن سے پہلے، تو فإنه يرجع بقراط، تو اسے قرات ثواب ہوگا، متفق علیہ۔ وعنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعى للناس النجاشی اليوم الذي مات فيه، پیغمبر علیہ السلام نے نجاشی ملک الحبشہ جو تھے نا، اس کی وفات پر لوگوں کو خبر بھی دی۔ تو خبر دینا لوگوں کو میت کی نا، بتانا، ایک دوسرے کو اطلاع کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وخرج بهم الى المصلى، اور آپ علیہ السلام صحابہ حضرات کو لے گئے دیگا جہاں نماز کی جگہ تھی، فصف بهم، صف بنائی، وکبر 4 تکبیرات، 4 تکبیر جنازہ کر کے پڑھا، متفق علیہ، صحابہ نے بھی ساتھ پڑھا۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الجنازہ علی الغائب، غائب پر پڑھنا۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے، نجاشی بادشاہ تو وہاں نہیں تھے نا، انہوں نے تو اپنے علاقے میں اس پر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ درست نہیں، امام شافعی امام احمد سے کے نزدیک مشروع ہے۔ اور یہاں پر جو حدیث ہے نا، تو یہ کیا کریں گے، اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ قصہ، یہ واقعہ جزیہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ائمہ، بڑے بڑے صحابہ حضرات غزوات میں، سفروں میں وفات ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام نے غائبانہ جنازہ نماز کسی کی نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھی تھی۔ تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک خصوصیت ہے، بس خاص واقعہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ادھر فرمایا بھی تھا نا، تم نے حدیث پڑھ لی کہ جو بھی تم میں سے وفات ہو جائے نا تو مجھے اس کی اطلاع کیا کرو، کیونکہ میری نماز اس کے لیے رحمت ہے۔ تو اس کے باوجود آپ علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے نا، تو بات یہی ہے کہ یہ واقعہ جزیہ ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام نے جب حبشی کی جو نماز جنازہ پڑھے تھے نا، ملک الحبشہ نجاشی کی، تو اس وقت جو سامنے جتنے بھی کیا تھے حوائل ہے، جتنے حاجز ہے، حائل پہاڑ وغیرہ، سب کیا کر دیے گئے تھے، ہٹائے گئے تھے، منکشف ہو گیا تھا جنازہ علیہ السلام کے سامنے، جس ابن عباس سے کی حدیث میں بھی آیا ہے۔ اور پھر آگے اسی بھی مسئلہ معلوم ہو گیا نا کہ جنازے کی جو نماز 4 تکبیروں کے ساتھ ہے، جسے یہاں پر خود کا کہ کبر 4 تکبیرات، تاکہ آئے گا کہ 5 تکبیر آپ علیہ السلام نے کیا کی تھی، جنازے کی نماز میں پڑھی تھی۔ تو ائمہ 4 کے نزدیک بس 4 تکبیرات ہے۔ بعض علماء جیسے ابن ابی لیلہ وغیرہ ہیں نا، وہ کہتے 4 سے زیادہ تکبیریں ہیں۔ ہمارے جو حدیث صحاح 6 میں موجود ہے، اور یہ بھی حدیث نجاشی کی جو گزر گئی، نجاشی کی جنازے کی، اور جو حضرات کہتے کہ 5 تکبیریں ہیں، تو حدیث ابتدا پر محمول ہے، یا کہیں گے وہ کیا ہے، منسوخ ہے، کیونکہ ابن عباس کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخرکار جو تکبیریں کہی تھی نا جنازے میں، 4 تکبیریں کہی تھی، اس طرح عمر سے ابن بکر وغیرہ نے، تو یہ عمل آخر تک 4 تکبیروں کے ساتھ رہا ہے۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال، فرماتی کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا 4،
کہ جنازوں پر 4 تکبیری کہا کرتے تو انہوں کبر علی جنازت خمسہ، ایک مرتبہ جنازی کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتی ہوئی 5 تکبیری کی دی. کبر علی جنازت خمسہ، فسألنا، ہم نے جب اس سے پوچھا کہ یہ 5 کیسے آپ نے پڑھ دی، فقال، فرمائے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، کہ آپ علیہ السلام بھی 5 تکبیری کہتے تھے، تو یہ شروع پر محمول ہے. رواہ مسلم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال، فرماتے صلیت خلف ابن عباس علی جنازت، ایک جنازے کی نماز جب میں نے پڑھی نا تو اس وقت کیا کی تھی، جب میں نے نماز پڑھی نا فقرأ فاتحة الکتاب، تو جنازے میں فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لی. فقال، اور کہا کہ میں نے اس لیے پڑھی نا کہ لتعلموا انہا سنہ، کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے. رواہ البخاری. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ فاتحہ شریف اس میں پڑھے یا نہ پڑھے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازی کی نماز میں فاتحہ کا پڑھنا قرات کی طور پر درست نہیں. ہاں اگر کوئی ثنا کے طور پر پڑھنا، اس میں اللہ کی ثنا صفات ہے تو جواز ہے، جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازے میں فاتحہ شریف پڑھنا مسنون طریقہ ہے، جسے آپ پر حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر سے اب جنازوں میں تو تکبیر یہ فاتحہ شریف نہیں پڑھتے تھے، اور تم نے جو استدلال کیا ہے نا تم لوگوں نے، اس کے متعلق ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ سنت کے طور پر قرات کے طور پر نہیں پڑھی تھی، بلکہ ثنا پر محمول، صفت پر محمول. اور دعا کی جو سنت ہے نا وہ فاتحہ سے بھی ادا ہوتی، کیونکہ فاتحہ میں بھی دعا ہے اللہ سے. وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قول، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازت، ایک جنازے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فحفظت من دعائه وهو یقول، تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، میں نے اس سے یہ دعا یاد کر دی کہ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، ورحمہ، رحم فرما، وعافیہ، عافیت دی آخرت کے مصائب و شدائد سے، واعف عنہ، اور اس درگزر فرما، واکرم نزلہ، اور اس کی جو جگہ ہے اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، ووسع مدخلہ، جہاں اس کا جانا ہے نا داخل ہونے کی جو جگہ وہ اس کے لیے کھول دیجیے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، دھو لے اس کے گناہوں کو کس سے؟ پانی سے، اولے سے، برف سے. ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس، اور اسے صاف کر دے سے گناہوں سے جس صاف کپڑا میل کچیل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے. وابدلہ دارا خیرا من دارہ، دنیا کے میں جو اس کا گھر تھے سے بہترین گھر عطا فرما. اہلا خیرا من اہلہ، اور اہل و عیال دے دنیا والوں سے اچھے. وزوجا خیرا من زوجہ، اور اس کی بیوی سے اس کو کیا کر دے؟ عین دے. تو اس دنیا کی جو عورت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی نا، کیونکہ انہوں نے نمازی پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں. اور اخروی جو عورتیں خواتین ہیں نا حور، انہوں نے تو نماز وغیرہ عبادت نہیں کی نا، ان سے بہتر نہ رکھے، لیکن اس اعتبار سے کیا ہے کہ وہ دنیاوی ہے اب، اور کیا ہے اخروی ہے، ان سے ان کا حسن 1000 درجے بلکہ بہت درجے بڑھ کر ہے، وہ ان کو دے. وزوجا خیرا من زوجہ، وادخلہ الجنۃ، اور اس کو جنت داخل کیجیے. وعدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، عذاب قبر عذاب نار سے حفاظت دے. وفی روایت وقیہ فتنۃ القبر وعذاب النار. قالوا، صحابی کہتے حتی تمنیت، میں نے ارمان اور کاش تمنا کی کہ نکون ذالک المیت، کہ وہ میں میت ہوتا، وہ میت میں ہوتا نا تو آپ علیہ السلام کی یہ دعا مجھے نصیب ہوتی. رواہ مسلم. تو یہ دعا بعد میں بھی کر سکتا ہے، یا تیسرے تکبیر کے بعد کرنا چاہے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں پڑھ سکتے اگر نماز لمبی طور پر پڑھے. باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی صحیح ہے. وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان عائشة لما توفی سعد بن ابی وقاص
عائشہ صاحبہ کے متعلق کہ جب ساس صاحب کی وفات ہوئی نا تو اس نے کہا کہ قولت ادخلوا به المسجد حتى اصلي علیہ، تم اس کو مسجد میں داخل کرو نا تاکہ میں بھی اس پر نماز پڑھوں۔ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، لوگوں نے یہ اچھا نہیں سمجھائے، لوگوں کو برا لگا۔ فقال کہنے کہ واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنی بیضاء فی المسجد سہیل واخیہ، کہ بنو بیضاء جو ہے نا دونوں سہیل اور اس کے بھائی سہل پر بھی آپ علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تھی۔ رواہ مسلم۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ امام مالک سے کے نزدیک بلا عذر مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھے، کیونکہ تلویث مسجد کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ امام شافعی امام احمد سے کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ مسجد ملوث نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے ابو ہریرہ سے کہ ایک حدیث سے کہہ رہے کہ جو جنازے کی نماز مسجد میں پڑھے نا فلا شیء لہ، تو یہ نہیں ہوگی، یعنی اس کے لیے ثواب وغیرہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور نجاشی کی جو نماز جنازہ تھی نا وہ بھی عیدگاہ میں پڑھی تھی، آپ علیہ السلام نے مسجد میں نہیں پڑھی تھی۔ اور مدینہ منورے میں جنازہ گاہ جو تھی نا مسجد سے الگ تھی، الگ جگہ اس کے لیے بنائی تھی۔ اور یہ جو حدیث باب ہے نا صحابہ حضرات نے بھی ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنو بیضاء پر جو نماز جنازہ پڑھی تھی عذر کی وجہ سے مسجد میں پڑھی ہوگی، کہ شاید اس وقت بارش تھی، یا شاید آپ علیہ السلام اعتکاف میں تھے نا، تو عائشہ صاحبہ نے اس کو عام سمجھ کر اس لیے کہا تھا کہ میرے لیے مسجد میں داخل کر دو، تو یہ کیا تھی ان کی اجتہادی خطا سمجھی جاتی ہے۔ عن سمرة بن جندب یا جندب قال صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ایک عورت ولادت کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی، اس پر آپ علیہ السلام نے جو نماز جنازہ پڑھی تھی فقام وسطها یا وسطها، آپ علیہ السلام اس کی بیچ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی، متفق علیہ۔ اب کیا مسئلہ ہے، بیچ میں کھڑے ہو جائے یا سینے کے برابر کھڑے ہو جائے یا کہاں کھڑے ہو جائے؟ تو امام سے کے نزدیک مطلقاً یہ مسئلہ ہے کہ میت کا جو سینہ ہے نا سینے کے سامنے امام کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ ایمان ہوتا ہے، فیض ایمان ہوتا ہے، یہاں پر کھڑا ہونا بہتر بات ہے، چاہے خاتون ہو یا کیا ہو مرد ہو۔ اور امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نماز جنازہ پڑھا رہو کوئی نا تو اس کی سرانے برابر کھڑا ہو جائے، اگر خاتون ہو نا تو پھر اس کا جو پچھلا حصہ ہے نا سرینوں کے برابر کھڑا ہو جائے۔ تو کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ حدیث دلیل جو پراو کے سامنے آئی نا، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام سینے کے برابر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ شافعی حضرات وسط کا جو لفظ ہے نا اس کو بھی لیتے، اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے دلیل لے لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے احادیث آ جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر دفن لیلہ، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی قبر پر گزرے جو آدمی رات کو دفن کیا گیا تھا قبر میں، فقال کا متى دفن هذا، کب دفن ہو گیا ہے، قولوا قال البارحة کل، قال کہ افلا دنتمونی، مجھے کیوں اطلاع نہیں کی، قولوا کا دفننا فی ظلمت اللیل، رات کو دفن کیا تندیری میں، فکرہنا نوقظک، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، فقام، آپ علیہ السلام وہاں کھڑی، فصففنا خلفہ، نے صف بنائی، فصلی علیہ، آپ علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، متفق علیہ۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا اس کا کیا مسئلہ ہے، اگر پہلی نماز نہ پڑھی گئی ہو نا یا فاسد طور پر پڑھی گئی ہو تو اس وقت قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ میت کا بدن خراب نہ ہو چکا ہو، پھٹ نہ ہو، تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے نماز ہو گئی ہو نا تو پھر دوبارہ پڑھنے کا مطلب نہیں بنتا، نہیں پڑھیں گے نا۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو اس کو ہم کیا کریں گے، آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول ہے، یہ کہیں گے
کہ فصول سے مراد دعا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا استغفار وغیرہ کیا تھا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء، ایک کالے رنگ کی عورت تھی کالی، کانت تقوم المسجد، مسجد میں وہ جھاڑو لگاتی تھی، اور شاب نے ایک جوان تھا ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنه، یہ جوان تھا، آپ علیہ السلام نے ایک دن اس کو گم پایا کہ نہیں ہے، پھر پوچھا کہ وہ ہے کہاں، آج کل تو نظر نہیں آ رہا، فقولوا کہا مات، وہ تو مر گئی ہے، خاتون ہو اگر ماتا تو، اگر وہ جوان تھا تو پوچھ کہاں کہ ماتا، وہ تو وفات ہو چکا ہے. قال علیہ السلام نے کہا کہ افلا کنتم اذنتمونی، تم نے بتایا کیوں نہیں. قال کہا فکانہم صغر امرها، لوگوں نے اس کا معاملہ اتنا بڑا نہیں سمجھا تھا، اس کو ہلکا سمجھ کر اس لیے خبر نہیں کی. او امرہ، فقال کہا دلونی علی قبر، اس کی قبر دکھاؤ مجھے. فدلوہ، قبر لوگوں نے دکھا دی، فصلی علیہ، وہاں نماز پڑھ لی. تو یہ خصوصیت ہوگی نا، یہی کہیں کہ پہلے نہیں ہوئی تھی، تو یہ ممکن ہے کہ پہلے نماز ہو گئی تھی، آپ ایسے کی خصوصیت یا دعا پر محمول ہے کہ فصلی علیہ. ثم قال، پھر فرمائے کہ ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، کی قبریں تاریک ہوتی ہے جو اس میں دفن ہوتی ہے. وان اللہ ينور حالهم بالصلاة علیہم، میری دعا اور برکت، میری دعا کی وجہ سے یا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے. متفق علیہ. ولفظ مسلم، جسے قرآن کریم میں کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. وعن قریب مولا ابن عباس عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، قریب سے جو ابن عباس سے کہ ذکر کردہ غلام شاگرد وغیرہ بھی رہے ہیں، وہ ابن عباس سے کے متعلق کہتے کہ انہو مات له ابن بقدید و بعسپان، کہ اس کا بیٹا وفات ہو گیا تھا قدید علاقے میں یا عسپان میں. فقال کا یا قریب، اے قریب، انظر مجتمع له من الناس، دیکھیں کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو قال، اس نے کہا فخرجت، تو جب میں نکلا، پیدا ناس قد اجتمعوا له، کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، فاخبرته، میں نے بتایا. فقال کہا تقول، تم کی تو عمر بہون 40 آدمی آئے ہیں نا. قال کہا نعم، ہاں 40 ہیں. قال کہا اخرجوه، اب اس کو کیا کر دو، میرے بیٹے کو نکال دو باہر لاؤ. پینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا ہے، ما من رجل مسلم، جو بھی مسلمان شخص یموت مر جائے، فیقوم علی جنازۃ 40 رجلا، اس کی جنازے میں 40 افراد شرکت کرے، یشرکون باللہ شیء، جو مسلمان ہو، الا شفعهم اللہ فیہ، اللہ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کی مغفرت ہوگی. رواہ مسلم. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین، کہ جس میت پر ایک جماعت نماز پڑھے، یبلغون مئة کلہم، جن کی تعداد 100 تک ہو، یعنی 100 افراد نماز جنازہ پڑھی، یشفعون لہو، میت کے لیے دعا وغیرہ کرے، استغفار کرے، الا شفعوا فیہ، تو ان کی سفارش قبول ہو جاتی نا، لمیت کی مغفرت فرماتے ہیں. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے فرماتے کہ مر بجنازۃ، ایک مرتبہ ایک جنازہ ہمارے اوپر گزرا، لوگوں پر، صحابہ پر، پسن علیہ خیر، لوگوں نے اس کی ثنا صفت خیر وغیرہ بیان کی کہ بہت اچھا تھا وغیرہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے کہا کہ وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہے. ثم مر بأخرى، دوسرا جنازہ گزرا، پسن علیہ شر، لوگوں نے اس کے متعلق شر کی بات بیان کی کہ یہ اچھا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. فقال کہا کہ وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہے. فقال عمر نے کہا کہ ما وجبتی، جو آپ وجبت کہہ رہے کہ واجب ہو گیا، واجب ہو گئی، یہ کیا چیز واجب ہو گئی. فقال کہا کہ حادث نے تم علیہ خیر، تم نے اس کی خیر بیان کی نا، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. حادث نے تم علیہ شر، تم نے اس کا شر بتایا، وجبت له النار، اس کے لیے آگ واجب ہے. انتم شہداء اللہ بالارض، تم اللہ کی گواہ ہو زمین میں. متفق علیہ. فی روایت المؤمنون شہداء اللہ بالارض، مسلمان زمین میں اللہ کی گواہ ہے، اور جب بھی کسی کے متعلق اچھی گواہی دینا تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ہی ہوگا نا، کوئی تو کسی کے متعلق مفت میں نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قول، عمر سے فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایما مسلم شہد له اربعۃ بخیر، جس بھی مسلمان کے لیے جب 4 افراد خیر کی گواہی دینا، شہید له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ،
اللہ اسے جنت داخل کرے. قلنا ہم نے کہا وثلاث اگر 3 دے، قال کہ وثلاث کی 3 دے. قلنا ہم نے کہا اسنان اگر 2 گواہی دے، قال اسنان 2 دے. ثم لما نسأل عن الواحد کے متعلق پھر پوچھا نہیں ہم نے، یا پوچھنے کی نوبت نہ آئی. رواہ البخاری. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے امت کو یہ بھی نصیحت اور خاص بات فرمائی ہے کہ دیکھے جب کوئی مر جائے نا، بس اب مر گیا، اب اس کا کیا کرو، بگ بائٹ نہ کرو، چھوڑ دو، اب اس کی کیا کرو، برائی مت بیان کرو کیونکہ اب گیا. لا تسبوا الاموات، مردوں پر لعنت مت کرو، گالیاں نہ دو، انہیں برا بلا نہ کہا کرو، کیونکہ اب ان کا کفر ہو یا عصیان ہونا یا نافرمانی گناہ سب کچھ ختم ہو گیا. فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، جو عمل انہوں نے کیے ہیں نا وہ اپنے اعمال کو پہنچ گئے ہیں، اپنے اعمال کا نتیجہ وہ کیا کریں گے، بھگت لیں گے. وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر سے بھی روایت کر رہے فرما رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد، کہ احد کی جو شہید تھے نا، 2 آدمیوں کے ایک قبر میں یا ایک کپڑے میں دفن کرتے تھے. فی ثوب واحد ثم یقول، پھر یہ پوچھتے کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں کس کو قرآن زیادہ ہے. فیشیر الی احدہما، جب قرآن والے کی اشارہ کیا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ ہے نا، تو قدموا فی اللہ، لحد میں پہلے رکھتے تھے کیونکہ حافظ قرآن کیا ہے، مقدم ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. وقال، اور پھر کہا کہ انا شہید علی هؤلاء یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے مددگار ہوں گا، شاہد ہوں گا. وامر بدفنہم، پھر آپ علیہ السلام نے حکم دے کہ انہیں دفن کرو، بدمائہم، خون کے ساتھ. ولم یصلی علیہم، ان پر غسل بھی نہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی. ولم یغسلوا، اور غسل نہیں دیے گیا. رواہ البخاری. اب یہاں پر یہ کہہ رہے کہ ان حضرات کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. تو اس کے متعلق علماء حضرات کا کیا اختلاف ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ خون کے ساتھ دفن کیے گئے تھے وغیرہ، ان کو غسل نہیں دیے گئے تھا نا، غسل تو نہیں دیں گے شہید کو، لیکن نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نماز جنازہ تو پڑھیں گے. شافعی حضرات کہتے ہیں کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے گناہ تو معاف ہو جاتے نا شہادت سے وغیرہ وغیرہ. تو اگر پڑھیں گی بھی تو اکرام کے لیے ہوگا. ہم کہتے ٹھیک ہے شہادت سے گناہ وغیرہ معاف ہو جاتے نا، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس سے اور مغفرت ہو جائے گی، درجات بلند ہوں گے. اگر یہ بات بھی لی جائے نا کہ یہ ان کے لیے کیا ہے، اکرام ہے، تو اکرام تو شہیدوں کا اور کرنا چاہے. اور یہ ثابت ہے نا کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اس لیے مثبت بات ہے نا، نفی کو کیا کریں گے، نہیں لیں گے، مثبت کو لیں گے، دلیل مثبت کو. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قولی، فرماتی ہوتی ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی فرس معرور، آپ علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا، اس پر زین نہیں تھا. فرکبوا حین انصرف من جنازۃ ابن دحداح، ابن دحداح کی جنازے سے جب فارغ ہو گئے نا تو اس پر سوار ہو گئے. ونحن نمشی خلفہ، ہم گرد جا رہے تھے دائیں بائیں سامنے. رواہ مسلم. الفصل الثانی. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الراکب یسیر خلف الجنازہ، اگر کوئی سواری پر ہونا تو جنازے کی پیچھے جائے. والمشی یمشی خلفہا، اس طرح پیدل جا رہا وہ بھی کیا کرے، جنازے کی پیچھے جائے. وامامہا، آگے بھی جا سکتے ہیں. یمین ہونے سارہا، دائیں بائیں، قریب منہا، اس کے قریب جائے. والسقط، اور جو بچہ کیا ہو ناقص الحرکت یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سقط کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو پورا نہ ہو، ناقص کو کہتے ہیں. وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ، اور اس کے جو والدین ہیں نا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. وَيُدْعَى وَالرَّحْمَةِ، رحمت کی بھی. رواه ابو داؤد وفي روایت احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ. قال الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء منها، جانے والا پیدل جس جگہ چاہے جا سکتے. والطفل یصلی علیہ، بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. وفي المسابیح عن المغیرۃ بن زیاد،
اب بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ پڑھی جائے گی نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جائے آدمی یا کیا کرے، سوار ہونا تو سوار آدمی کیا کرے، بلا عذر سوار نہ ہو جائے، پیدل جائے یہ افضل بات ہے۔ اور عذر کی صورت میں اگر جائے، جیسے یہاں پر ہے نا کہ کچھ لوگ سواری پر جا رہے تھے تو امام سے کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ تھا کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، اور یہاں پر مختلف حدیث آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا، ان میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ ہے کہ کیا کرے، بچے کی نماز جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ امام صاحب ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک سے امام شافعی کہتے ہیں کہ بچے اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہو نا، مثلا پیدا ہوتے کہ اس نے آواز نکالی تھی یا حرکت کی تھی نا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ امام احمد سے کہتے ہیں کہ اگر بچہ 4 ماہ 10 روز کے بعد پیدا ہو جائے نا، 4 ماہ ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چاہے وہ زندہ پیدا ہوا ہو یا مرا ہوا۔ ہمارے لیے کیا ہے، حدیث زیادہ ہے، اور مفصل حدیث نا مجمل سے کیا ہے وہ مقدم ہے۔ اور یہاں پر جو ثقت وغیرہ کا لفظ آیا ہے نا کہ ثقت پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا، تو اس سے ہم مراد لیں گے کہ ثقت سے بھی وہ طفل مراد ہے جو کیا کرے، حرکت وغیرہ کرے، کسی زندگی محسوس ہو جائے۔